अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई। नंबर 2, उनकी बेल का स्टेटस क्या है, जो पोस्ट अरेस्ट बेल जो फाइल हुई थी लीगल टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, उस बेल को जो है वो फर्दर जो है वो उसमें क्या फर्दर प्रोग्रेस हुई। थर्ड नंबर ये कि कुछ वीडियोस मेरे सामने से गुजरी, एक दो लॉयर हैं, नाम नहीं मैं लेता, उनको खुद इस चीज की जो है वो समझ होनी चाहिए कि झूठ, सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलने से आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की टीम वर नॉट देयर, कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल आज लगी हुई थी और ये वो फलां। उसकी एक्चुअल डेट 25 है, 25 ऑफ सितंबर 2025, और उससे पहले आज के उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सटेंसिव आर्गुमेंट्स हुए। दे वर स्पीचलेस, इवन जो ओपोनेंट काउंसिल्स थे दे वर स्पीचलेस, सिवाय शोर शराबा और मामलात करने के, झूठ बांधने के, उसके अलावा कोई ऐसा उनके पास वैलिड आर्गुमेंट नहीं था कि जिसको वो वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते कि ये बात ऐसे है। बेसिक लीगल क्वेश्चंस जो थे कि कैसे आप 295C को इंपोज कर सकते हैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर, द आंसर वाज नो, जीरो। नंबर 2, कि किन ग्राउंड्स पे आप ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट सेक्शन 11 की जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि स्पीच ऑफ हेटर्ड और उसके अलावा नफरतें फैलाई आप लोगों ने फतवे दे के, गलत फतवा दे के, तो उस चीज के ऊपर कोई भी एक लीगल ग्राउंड, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बेल के ग्राउंड्स जो टेकअप किए थे वो सारे ग्राउंड्स हमारी तरफ से अलेज हुए, एक्सटेंसिव आर्गुमेंट्स हुए उसके ऊपर बेल पे। हाउएवर द अपोनेंट पार्टी वाज स्पीचलेस। और सोशल मीडिया पे ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, बाहर आके कह रहे हैं जी हमने आज कोई बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में अपीयर नहीं हुआ, बेल स्टेटस में कोई शख्स अपीयर नहीं हुआ, वी वर वेटिंग कि वहां पे कोई लॉयर आता और हम ये करते और वो करते। देखिए, सोशल मीडिया पे अगर आप किसी भी पब्लिक को, किसी भी पर्सन को थ्रेटन करेंगे तो आप सेक्शन 11 पीका के अंडर आप ऑटोमेटिकली उसकी जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे और आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हो क्या रहा है इंपॉर्टेंट, जो आज मेरे इस वीडियो बनाने का जो है मकसद है कि कोर्ट ऑफ लॉ में लॉ की बात होती है, प्रोसीजर की बात होती है, इंग्रेडिएंट्स की बात होती है कि क्या 295C बनती है या नहीं बनती, 295A बनता है या नहीं बनता, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ये मामलात हुए, या जिस शख्स के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं खुदा ना खास्ता कोई डेरोगेटरी रिमार्क के बारे में, तो क्या वो शख्स की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या वो इस्लाम को जो है वो टीच कर रहा था, या आप उसकी बैकग्राउंड उसका कैसा था, या इस्लाम से अवॉइडेंस करता था, या क्या मामला थी। वो सारी चीजें जो हैं वो इसको वो रेलेवेंट हो जाती हैं, जो कि QSO में प्रोवाइडेड है, रेस जस्टाई का प्रिंसिपल जो प्रोवाइडेड है कि जो चीजें डायरेक्ट अगर रेलेवेंट नहीं भी हैं तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी एस्पेक्ट में अगर रेलेवेंट हो जाएं तो वो भी जो है वो आप केस में टेकअप कर सकते हैं। तो ये क्योंकि बेल स्टेज है, इसमें प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स इन डिटेल हुए हैं। फर्दर डिटेल्ड आर्गुमेंट्स के लिए ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने इसको 25 तारीख के लिए जो है वो फिक्स किया। तो ये जो लोगों को खामखा नफरत क्रिएट करने के लिए या खामखा डिवाइड करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो फॉलोअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके दरमियान खामखा और उनकी लीगल टीम के दरमियान जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, बेसिकली ये इनका पर्पस ही ये है डिवाइड एंड रूल, कि उनको डिवाइड करें आपस में और फिर खामखा एक जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लीगल टीम या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट्स इशू करें और आपस में लड़ाई झगड़ा हो और इसका फायदा कोई थर्ड पार्टी उठा ले। तो इसलिए बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग ए पार्ट ऑफ द लीगल टीम ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप ऐसे नफरत
پھیلانے والے لوگوں سے یا ایسے بغیر ایویڈنس کے ایلیگیشن لگانے والے لوگوں سے آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور ان سارے معاملات میں آبزرو کریں اور خود ریسرچ کریں اس کے بارے میں۔ قرآن پاک آج کل پوری دنیا میں آن لائن اویلیبل ہے، ڈیفرنٹ پبلشرز ہیں بہت سارے، ان کے پاس اویلیبل ہے، ایپلیکیشنز بہت ساری اویلیبل ہیں، قرآن 360 ہے، اس کے اندر ایون احادیث جو ہیں وہ آپ کو آن لائن مل جاتی ہیں ساری۔ اس کے علاوہ دنیا کا ہر نالج آپ کو انٹرنیٹ پہ، ڈیفرنٹ ایپس پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو اویلیبل ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے، ایسے مولویوں کے پاس نہ بھیجیں جو آپ کے بچوں کے اندر زہر گھولتے ہیں اور ان سے اپنے الٹیریئر موٹیوز پورے کرتے ہیں اور اپنی لگزوریس لائف گزارتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، سب کی لائف کو بہترین بناتے ہیں۔ اور وہ بچے جو غریب کا بچہ ہے، جو بیچارے دین کی خاطر ان کے پاس پڑھنے جاتے ہیں اور یہ ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان سے نیگیٹو ریمارکس یا نیگیٹو کام کرواتے ہیں۔ آج سے کتنے سالوں سے پاکستان میں یہ آگ چلی، جب سب کانٹیننٹ تھا، سب کانٹیننٹ میں کیا ہوا؟ اصل میں یہ بلاسفیمی لاز جو بنائے گئے تھے 295 سے لے کے 298 تک، یہ 3-4 سیکشن جو ایڈ ہوئے تھے، یہ بیسیکلی وہاں پہ انڈیا میں جب سب کانٹیننٹ میں ہندو، مسلم اور ڈیفرنٹ مائنورٹیز اکٹھے رہتے تھے ایک جگہ پہ، تو اس وقت بنائے گئے تھے کہ ایک کوئی مینورٹی یا ایک کوئی ریلیجن دوسرے ریلیجن کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فردر پاکستان بننے کے بعد 1984 میں 70 to 80 کے درمیان جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ اس کو فردر جو ہے وہ انہینس کر دیا اس کے معاملات کو، کہ اس میں عزت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، اس کے علاوہ جتنے ہمارے لیے سیکرڈ جو کمپینینز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ان کی آل جو ہے، اہل بیت جو ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ریمارکس دے، یا ایون ریلیجن کے بارے میں جو ہے وہ یہ کوئی معاملات ہو، تو اس کو پھر ABC جو ہے وہ یہ ایڈ کیے گئے، اس میں فردر ایکسٹینڈ کیا گیا اس کو۔ لیکن آج کے جو مولوی ہیں جن کے پاس لمیٹڈ نالج ہے، جو بچہ آج کل ہو کیا رہا ہے، جو بچہ اسکول کالج میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتا، اس کو وہ مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مدرسے میں اس کا جو ٹیچر ہے وہ بھی کبھی اسکول ہی نہیں گیا، وہ شخص وہاں بیٹھ کے آپ کے بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے، آپ کے بچے کے ذہن میں زہر بھرتا ہے کسی بھی دوسرے شخص کے اگینسٹ۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جتنے بڑے بڑے مولوی کھڑے ہو کے وہاں پہ فتوے دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا ایکٹ پرفارم کرتے ہیں جس کے انڈر وہ کسی بھی سامنے بیٹھی ہوئی آڈینس کو یا بچوں کو زہر بھرتے ہیں اور نفرت بھرتے ہیں کسی بھی دوسرے سیکٹ کے بارے میں، تو آپ مجھے یہ بتائیں، آج تک کبھی انہوں نے اپنی فیملی کو پروٹیسٹ میں بھیجا؟ The answer is no۔ آج تک، اب مجھے آپ یہ بتائیں، ایک نارمل مولوی مفتی جس کے پاس کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہیں، وہ شخص کیسے 5-5 کروڑ، 2-2 کروڑ، 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں صرف چندوں کی بنیاد پر؟ تو آپ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، جو آپ اماؤنٹ ان لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ اس کا پارٹ ہیں۔ میرے نزدیک آپ اس کا پارٹ بنتے ہیں، اور آپ اس کے غریب کے بچوں سے یہ کسی کو مروا دیتے ہیں، کسی کے اوپر فتویٰ لگا کے اس کی زندگی کے اوپر اٹیک کروا دیتے ہیں، اور ڈیتھ سینٹنس کس کو ہوتی ہے؟ غریب کے بچے کو، جس کے بارے میں اس کی فیملی کا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا وہ اس اپنی فیملی کا اکیلا کمانے والا شخص ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اپنے سٹینس میں، اپنے لحاظ سے وہ بچہ دین کا سب سے بڑا کام پرفارم کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اب جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر بہت سارے اٹیمپٹس ہوئی، قتل کی اٹیمپٹس ہوئی، ابھی یہ دوبارہ ایک اور انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ایک کہ بھئی، لیکن اب آپ یہ دیکھیں، ایک شخص کا فتویٰ جتنی اسلامی کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو نلیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
پوری اسلامی کمیونٹی نے، پوری اسلامک امہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، اور وہ شخص دوبارہ اپنے اس کہے ہوئے کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک مفتی حنیف قریشی صاحب نے لاسٹ ٹائم ایک فتویٰ دیا تھا، اور اس فتوے میں انہوں نے خطبے میں کہہ دیا کہ جی فلاں کا قتل جائز ہے، اور کسی شخص نے پرفارم کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ جا کے مرڈر کر دیا۔ اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کسی نے کچھ ایسا کیا یا نہیں کیا یا واٹ ایور، یہ الگ سچویشن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچے نے، ایک انسان نے اٹھ کے کسی دوسرے کا مرڈر کر دیا کسی ایک مفتی، مولوی اور ایسے شخص کے کہنے پہ، اس کے فتویٰ دینے پہ۔ اب وہ بچہ اور اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جو ہے بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے، اور بعد میں وہی مفتی صاحب جا کے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ایفیڈیوٹ لکھ کے حلف نامے جمع کرا رہے ہیں کہ جی ہمارا ہم نے کسی کو نہیں کہا، نہ ہم نے کسی کو کرنے کو کہا، نہ ہم نے کسی کو مرڈر کرنے کو کہا، نہ ہم نے نہ میں نے اوپینین دیا، نہ میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں وہ سارے مبرہ ہو گئے، اپنی لائف شاہانہ گزار رہے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، مونیٹائز کرا کے چینل اپنے انجوائے کر رہے ہیں، سارا کچھ اپنا جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اپنی فیملیز کو کبھی پروٹیسٹ میں وہ لوگ نہیں لے کے آتے۔ اس سارے سینیریو میں جو سب سے زیادہ نقصان کون ہو رہا ہے؟ ایک عام آدمی کا۔ اب آپ مجھے ایک بات، آنیسٹ اوپینین، میں بینگ اے لیگل ایکسپرٹ، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل میڈیا پہ ادر ریلیجنز ہمارے مسلمانوں کے بارے میں ایکسٹریمسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور ہمارے ہی مولوی جن کو علم کم ہے اور زبان زیادہ چلتی ہے، وہ مولوی جو ہیں ہمارے ہی ریلیجن کے لیے نعوذ باللہ، مطلب ہمارے ہی ریلیجن کو نقصان پہنچانے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ غلط فتویٰ دیا، اس کے اوپر اسلامک سکولرز نے کہا کہ یہ غلط ہے، وہ پھر اپنی انا اور اپنی پرسنل ہیٹرڈ اور اس کو لے کے جو ہے وہ کھڑے ہیں سامنے۔ اب ہدایت اللہ نے دینی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں پہ اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو